السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانفال ہے، پارہ کا نمبر 10 ہے، اور آیت آج جو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے 6 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ نے تم پر آسانی کر دی ہے، اللہ کو پتہ چل گیا ہے تم میں سے کچھ ضعیف لوگ ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے پہلے پچھلی آیت کو دیکھنا پڑے گا، آیت نمبر 65 کو۔ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے اندر جہاد کی ترغیب کے لیے ولولہ دلایا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی بارہا طور پر مسلمانوں کو جہاد کی فضیلت اور اہمیت کی طرف ابھارا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ اگر مومنین جو ہیں 20 ہوں گے تو 100 کافر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر صرف 100 مجاہد ہیں پکے ایمان والے تو 1000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے نا، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، الآن خفف، آیت نمبر 66 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ نے مسلمانوں پر آسانی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ضعیف قسم کے لوگ ہیں، کمزور ہیں۔ فَيَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 پکا صبر کرنے والا اچھا ایمان والا مجاہد ہے تو 200 پر غالب آ جائے گا۔ وَيَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں سے کوئی 1000 ہے اللہ کو حکم ماننے والا مجاہد تو اللہ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آ جائے گا۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف 20 مجاہد 100 پر غلبہ پا لیں گے، اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ 100 جو ہے نا وہ 200 پر غلبہ پائیں گے۔ وہاں جو ہے 10 کی نسبت جو ہے وہ 1 کی نسبت 10 کے ساتھ ہے، یا 1 کی نسبت 20 کے ساتھ رکھی گئی ہے، تو وہ تعداد جو ہے وہ کافی بنتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان قیامت کے قریب تک آئے گا، ہر حالات کو، ہر قسم کے لوگوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ شروع میں جو اسلام قبول کرنے والے مجاہدین تھے، مومنین تھے، ان کا جو ایمان کا لیول تھا وہ بعد کے آنے والے مومنین میں وہ ایمان کا لیول نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا، ان کا درجہ وہ جو بعد میں ایمان لانے والے، مدینہ میں جا کے ایمان لے کر آئے ہیں جو لوگ، اور پھر انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، وہ جو ایمان والے تھے، جو ایمان کا لیول ان کا تھا، مدینہ والوں کا شاید وہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس مدینہ میں، مکہ میں جو مسلمانوں نے سختیاں اور جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور جس چکی سے پس کر وہ ہجرت کر کے اپنا سب کچھ لٹا کر مدینہ آئے ہیں، اور مدینہ آ کے پھر انہیں دوسری قوموں کے ساتھ، ایک نہیں 3-4 قوموں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، اور ان کو ہر وقت یہ خوف اور ڈر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جاتے ہی مدینہ میں ایک بہت بڑے جہاد کے لیے حکم دے دیا ہے، غزوہ بدر، اور اس وقت مسلمان بہت ہی کمزور ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جہاد میں حصہ لیا، اور اللہ نے ان کی ہیلپ کی اور فتح دی۔ تو اب ان لوگوں کا جو لیول ہے، بے یار و مددگار تھے وہ بعد والے مسلمانوں میں شاید نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا کے مسلمانوں میں جو حوصلہ تھا، جو ہمت تھی، قلت کے باوجود انہوں نے کثرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو چوکو چبند رکھا، انہیں اپنے اندر جرت پیدا کی رکھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے اندر جرت پیدا کر کے رکھنی چاہیے، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے آگے محکوم نہ بن سکیں۔ لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا، مسلمانوں کو مال غنیمت ملتی رہی،
مسلمانوں کے پاس آسانیاں آئیں، آسائشیں آئیں۔ اب بعد کے جو مسلمان ہیں، جو نئی نسل ہے، ان پر اللہ کا توکل میں کمی اس طرح سے بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اب وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ جب کوئی قوم تعداد میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو غلبہ پا ہی لوں گا، کیونکہ میں اتنی بڑی تعداد میں ہوں، تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ کیسے ہار سکتی ہے۔ اور پھر وہ جو پہلے لوگ مجاہدین تھے، سابقین مجاہدین اور انصار اور مہاجرین، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھے ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، اس میں سے کچھ شہید ہو گئے یا کچھ وفات پا گئے۔ اب یہ جو نئی نسل آئی ہے مجاہدین کی، ان کے اندر وہ استقامت، وہ بصیرت اور وہ جرت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کی ذہن سازی اور جو تربیت ہوئی تھی، بعد میں وہ تربیت کا لیول نہیں رہا۔ تو اللہ کو یہ بات پتہ تھی، اللہ کو یہ اندازہ تھا کہ اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مہاجرین اور انصار کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی جہاد ہوتا ہے اللہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، تو ان کے ذہنوں میں، طبیعت میں سستی آ گئی ہے۔ اب ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، قوت ایمانی اتنی پختہ نہیں رہی ہے جتنی پہلے تھی۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم 200 بھی جو ہو، 100 200 پر غالب آ جاؤ گے اور 1000 2000 پر غالب آ جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی قوم جو ہے وہ 100 1000 پر غالب آنا چاہتی تو وہ غالب نہیں آئے گی، یا پچھلی آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی نسل کو بھی جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہارا ٹارگٹ 100 کا 100 بندے ہیں، 100 مجاہدین ہیں، اور وہ 1000 کو نہیں مار پا رہے ہیں، 1000 کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں، دراصل ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر نئے مجاہدین کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے یا ان کی انسلٹ ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مفسرین، تفسیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جو اس آیت میں اللہ نے تھوڑے تعداد کہی ہے نا کہ 1000 2000 پر غالب پالے گی اور 100 200 پر، یہاں پر جو ہے کم لوگ بتائے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب مسلمانوں کو ابھی بھی ان کو تھپکی دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر 100 جو ہے 1000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم 100 کا ہی مقابلہ کر لو، 1000 2000 کا مقابلہ کر لو، لیکن صبر اور اللہ پر توکل رکھو، تو اللہ جو ہے وہ تمہیں اور زیادہ ہمت اور حوصلہ دے گا، تم اور زیادہ مقابلہ کر سکو گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے زمانہ میں غزوہ بدر میں وہ 300 1000 کا مقابلہ کر گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ اگلی جب جہاد ہوئے ہیں، مزید جب جہاد ہوئے ہیں، اس میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے اور کافروں کی تھوڑی، ایسا نہیں ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور کافر 10000 ہیں، پھر بھی مسلمان فتح پا گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسے جنگ ہے، ایک جنگ ایسی بھی ہے اسلام کی جہاں مسلمان 1000 ہے اور کافر 80000 تھے، مسلمانوں نے ان کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ پھر جنگ موتا کے موقع پر مسلمان 3000 ہیں اور کافر 1000 ہیں، اور مسلمان ان کے سامنے ڈٹے رہے۔ اب یہاں پر 1 اور 10 کی نسبت سے زیادہ نسبت بنتی ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جہاں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ دگنی تھی، مسلمانوں کے جذبہ ایمانی نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ یہاں تخفیف کی آیت سے مراد اللہ نے مسلمانوں سے بوجھ ہلکا کیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، پہلے تم بڑی جرت اور مقابلے سے حصہ لیتے رہے ہو، اب وہ مجاہدین جو پہلے غزوات میں حصہ لیتے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے لڑائی کی وہ سکت اگر نہیں رہی، تو اللہ نے یہ کچھ ضروری نہیں کہا کہ تم لوگ 1000 10000 پر ہی غلبہ پاؤ گے، نہیں۔ اگر 1000 ہو تو کافر تمہارے سامنے 2000 ہے اور تم فتح پا لیتے ہو تو یہ بھی تمہاری بہت بڑی فتح ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا ہے ان مشکلات میں جو جہاد کے درمیان آتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید ہے کہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ آیت تھوڑی ٹرکی تھی، اس کو سمجھنا تھوڑا دھیان لگا کے سمجھنا پڑنا تھا۔ آگے ہے آیت نمبر 67، ما کان لنبی ان یکون لہ اسارى حتی یثخن فی الارض۔
کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی آئیں تو وہ اس کو زمین میں اچھی طرح رکھ لے اپنے پاس. تریدون اراض الدنیا، کیونکہ وہ اس سے دنیا کا مال چاہتا ہے. واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا مال چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. لولا، آیت نمبر 61 ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم. اور اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تم نے لوگوں سے فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں کوئی سزا ملتی. اصل میں آیت نمبر 67 اور 69 ایک ہی آیت ہے تقریباً، اور ان کا شان نزول بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کافروں کے 70 مارے تھے اور 70 قیدی بنائے تھے. اب جو 70 مر گئے تھے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ان کو اللہ کے نبی اور صحابہ نے ایک گڑھا کھودا اور سب کو اس کے اندر ڈالا اور دفن کر دیا. اب جو 70 قیدی گھر آئے تھے، واپس مدینہ آئے تھے، مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، ان کا کیا بنا؟ تو اللہ کے نبی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اچھا مفسرین قرآن میں سب سے اوپر جس صحابی کا نام آتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب سارے قیدی قید کر لیے گئے اور مدینہ لے آیا گیا تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کے بارے میں کہ کیا اب ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ آپ کے چچا کے بیٹے اور ان کا خاندان ہے، آپ کو کچھ رعایت کرنی چاہیے، یعنی ان کے ساتھ تھوڑا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. تو ان سے فدیہ لے لیتے ہیں تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمارے پاس ان سے فدیہ لینے کے بعد کچھ مال و دولت جو ہے اکٹھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم جب ان سے فدیہ لیں اور اچھا سلوک کریں تو یہ اسلام کی اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مسلمان ہو جائیں. اب اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مشورہ لیا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دیں، اور میں نے کہا کہ عقیل کو حضرت علی کے سپرد کر دیں اور فلاں فلاں بندے کو میرے سپرد کر دیں، میں ان کی گردن اڑا دوں تاکہ کافروں کو پتہ چل سکے کہ جو اسلام سے لڑتا ہے، جو اللہ کے خلاف آتا ہے، ان کے ساتھ یہی مقابلہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگلے صبح جب میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے رو رہے تھے. تو میں نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، اگر رونے کی کوئی وجہ ہے تو میں بھی رو لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھی نے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے جو مشورہ مجھے دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے میرے سامنے عذاب کا جو ہے وہ پیشکش رکھ دی ہے، جو ہم نے ابھی آیت نمبر 67 اور 68 میں پڑھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین مسلمانوں نے لوگوں کو، جو کافر لوگ تھے، ان کو جب قیدی بنا لیا تو ان سے اللہ کے نبی دنیا کا مال لینا چاہتے تھے، اور اگر اللہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہ لکھا ہوتا، اچھا سلوک مسلمانوں کے ساتھ، تو جو انہوں نے فدیہ لینے کی خواہش کی ہے اس کی بنا پر اللہ سزا دے سکتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم دھیان سے ان آیات کو سنیں، پڑھیں، دیکھیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے بعد 70 مر گئے تھے اور 70 قیدی آ گئے تھے تو اس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دے دیا تھا ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، چاہے تو ان کو قتل کر دیں، چاہے تو ان سے فدیہ لے لیں. اور اس کے باوجود اللہ کے نبی اگر کسی سے فیصلہ نہ بھی لیتے، اللہ کے نبی مجلس شورا نہ بھی بلواتے یا صحابہ سے مشورہ نہ بھی کرتے، خود ہی حکم دے دیتے ان کو قتل کرنے کا، تو بھی اللہ کو ایکسیپٹ تھا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دیا تھا. اور اگر اللہ کے نبی یہ چاہتے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، پھر بھی اللہ کے نبی کو اختیار تھا، اللہ اپنے نبی کو سزا نہیں دے سکتا تھا. اب یہاں یہ سوال ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے تو پھر اس آیت میں، آیت نمبر 68 میں یہ کیوں آیا ہے کہ اللہ ان قیدیوں سے فدیہ لینے کے بعد اگر اللہ چاہے تو اللہ تم لوگوں کو سزا دے. تو یہاں پر اختیار کی جو بات ہے اور پھر عذاب اور یہ جو سزا سنائی گئی ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو میدان جہاد میں ہی
ان کافر کو قتل کر دینا چاہیے تھا، ان کو قیدی نہیں بنا کے لانا چاہیے تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر ان کافروں کو قتل کرنے کی بجائے قید کر لیا۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسارى حتی یسکن فی الارض، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو چاہیے تھا یہ جو قیدی بنائے ان کو بھی قیدی نہ بنایا جاتا، ان کو بھی میدان جہاد میں ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اور اللہ کا یہی قانون ہے کہ جو اللہ کے آگے لڑائی کرتا ہے، اللہ کے آگے مقابل آتا ہے، اللہ کا کفر کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی انجام ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دے دیا ہے، ان کو اب جو قیدی بن گئے، اب قتل نہیں ہوئے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو میدان جہاد ختم ہو گیا ہے، اب امن کا دن آ گئے ہے۔ اب وہ مدینہ میں مسلمانوں کے قید میں ہیں، وہ لوگ جو 70 قیدی ہیں، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کا اختیار اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان قیدیوں سے پھر فدیہ لینے کا وعدہ ہوا۔ تمام جو ہے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ بھی ساتھ میں معاہدہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا جائے گا۔ اس کی مسلمانوں کے دماغ میں یہ ذہن تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن اور کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تو مسلمانوں کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ مار کٹائی کرنی ہے، جنگ و جدال کرنا ہے۔ مسلمانوں کی رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی اس انداز میں کی تھی کہ ان کے اندر نرم مزاجی تھی، اللہ کی رضا ان کے ذہن میں تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کافر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اسلام لے آئیں اور اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے پاس جو قیدی تھے، انہوں نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر کے ان کو اسلام کی تربیت کی جائے جتنی دیر بھی یہ مسلمانوں کے انڈر ہیں، تاکہ یہ مسلمان اسلام سے مرعوب ہو کے اسلام کو اچھا دین سمجھ کے مسلمان ہو جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے تھے، اور بہت سے قیدیوں نے اسلام سیکھ لیا اس دوران میں جب تک وہ قیدی تھے مسلمانوں کے ہاتھ۔ اور جب وہ واپس اپنے قبیلے اور خاندان میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے مسلمانوں اور صحابہ کی تعریفیں ہی کی، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کے قید میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جانور سے بدتر سلوک ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس سے مزدوروں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ایسا بالکل نہیں کیا، ان قیدیوں کو مہمانوں کی طرح رکھا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان کو کھانا پینا جو بھی زندگی کی ضروریات تھی ان کو دی گئی۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، حکمت عملی اور اچھی ذہنیت کا کام یہ لیا کہ ان قیدیوں میں بہت سے لوگ جو تھے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ایجوکیٹڈ تھے۔ تو مدینہ میں جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، مجاہدین نے وہ جو قیدی آ گئے تھے ان کے ذمے یہ بات لگائی کہ اگر قیدی اتنے لوگوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دے گا تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اس طرح سے ہر قیدی کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو قیدیوں نے پڑھائی لکھائی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا، اور بہت سے مسلم مجاہدین کو اور مسلم بچوں کو ان قیدیوں نے، کافر قیدیوں نے تعلیم و تربیت دی۔ تو تعلیم حاصل کرنا بے شک وہ کافر سے ہو، اس سے پتہ چلا کہ وہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی لکھنا پڑھنا، چونکہ دنیاوی لکھائی پڑھائی دین کو اچھی طرح سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ثابت ہوتی ہے۔ اب ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا وہ کیسے لیا گیا تھا؟ تو فدیہ کی جو مقدار تھی 10,000 درہم پر پرسن تھا، 10,000 درہم پر پرسن کو دے کر فدیہ مسلمانوں کو آزاد ہو جانا تھا۔ جس کے پیچھے والے اپنے بندے کو چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ 10,000 درہم دیں اور اسی وقت اپنا بندہ چھڑا کر لے جائیں۔ اب ان قیدیوں میں بڑے بڑے شخصیات بھی تھیں اور بڑے رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ اس میں آپ کے چچا حضرت عباس جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی تھے، آپ کے داماد ابو العاص یعنی حضرت زینب کے شوہر نوفل بن حارث، آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس طرح سے
ان قیدیوں سے یہ کہا گیا تھا کہ فدیہ دے کے آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار جو ہے فدیے کے طور پر، چونکہ اس وقت ان کے شوہر مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے اور وہ کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے اور وہ قیدی ہو گئے تھے، تو حضرت زینب نے اپنا ہار رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر گفٹ کیا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ رقت امیز لہجے میں آپ نے صحابہ سے پوچھا، اگر تم چاہو، تم یہ پسند کرو تو زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کو ہار بھی واپس کر دوں؟ تو صحابہ نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہار بھی واپس کر دیا جائے اور زینب کے شوہر ابو العاص کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے یہ فیصلہ اپنے پاس سے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت تک آپ ایک سپہ سالار بھی تھے اور آپ بے شک اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، آپ رسول تھے، آپ کے پاس تمام اختیارات تھے۔ اگر آپ چاہتے جو بھی فیصلہ کرتے، کوئی چون چرا کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت امیر تھے، امیر لشکر تھے، سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار اپنی مرضی سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اور دوسرا، وہ جتنا بھی مال اکٹھا ہونا تھا فدیہ کے طور پر، قیدیوں کے فدیہ کے طور پر، وہ سارا وہ مال میں جانا تھا جو مال اللہ کے جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے پاس سے فیصلہ نہیں لیا، اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد فیصلہ لیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا خاصہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 69 میں، وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو غنیمت کے طور پر دیا، اس میں مت ڈرو کہ ہم نے یہ مال اچھا ہے کہ نہیں، ہمیں کھانا چاہیے کہ نہیں، یہ کھا لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی 67 اور 60 آیت میں 8 آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، تو اب مسلمانوں کو ڈر لگ گیا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا ہے کہ یہ جو غزوہ بدر کے بعد ہمارے پاس مال غنیمت آیا کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے بھی کہ نہیں، ہمیں وہ کھانا چاہیے بھی کہ نہیں۔ جب قیدیوں کے بارے میں اتنا سخت اللہ کا بیان آیا ہے تو مال غنیمت کے بارے میں پتہ نہیں اللہ کا کیا بیان ہوگا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان کا جو ڈاؤٹ تھا، ان کے دماغوں میں جو چل رہا تھا مجاہدین کے، تو اللہ نے کہا کہ جہاد حلال ہے۔ چونکہ ہم جب یہ پارہ شروع ہوا تھا، سورت شروع ہوئی تھی، تب ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلی قومیں جب جہاد کرتی تھیں اور جو مال غنیمت مل جاتا تھا میدان جہاد میں، جنگ کے بعد اس میدان جہاد میں ہی سارا مال ایک ڈھیر بنا کر اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور اس کو آگ لگا دی جاتی تھی، اور اگر آگ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، وہ مال بھسم ہو جاتا تھا، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ کو مسلمانوں کی یہ کاوش اور یہ جہاد جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، منظور ہو گیا ہے۔ تو وہ مال غنیمت اپنے اوپر حلال نہیں سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، پہلی قومیں جو تھیں مسلم قومیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نظر میں ہم خود غرض اور مال اکٹھا کرنے والے لوگوں میں آ جائیں، ہم صرف اللہ کی خاطر جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو تب یہ پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر، اور ابھی تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مال غنیمت حلال ہے یا نہیں۔ تو دوسرا، پچھلی 2 آیات میں اللہ نے قیدیوں کے بارے میں بھی مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی ہے، تو اس نظر سے اب مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت حلال اور طیب رہا ہے کہ نہیں، ہمیں وہ لینا چاہیے کہ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ حلال ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کرو۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کو سکھلا دیا کس طرح سے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تمام مجلس سے مشورہ کرنے کے بعد جس کو جو حصہ بنتا تھا مال غنیمت کا اس کو دیا، اور 10واں پارہ کے شروع میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا، صحابہ کا، قریش کا
اور اس کے بعد غریبوں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا۔ تو یہ 5 حصے ہم نے شروع میں پڑھ لیے ہیں، کس کو کیسے ملنا ہے، کس وقت ملنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب مال غنیمت کا مال مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ شبہ ختم ہو گیا کہ مال غنیمت حلال ہے کہ نہیں۔ تیسرا، اس آیت کے اندر وہ فدیے کی رقم جو مسلمانوں نے لی تھی، کیا وہ اب مسلمانوں کے لیے حلال ہے کہ جائز؟ تو اس آیت کے ذریعے اس کا بھی شبہ نکل گیا ہے کہ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ یہ فدیے کی رقم بھی جائز اور حلال ہے۔ یہ فدیے کی نظر رقم جو تھی، اس رقم کو اللہ کے اس مال میں رکھا گیا تھا جو مال جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اموال غنام ان کو کہتے ہیں۔ اس مال میں یہ رکھا گیا ہے سارا مال، اور یہ جہاد کے اگلے جہاد یا مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی سوسائٹی اور معاشرے میں جو کوئی کام ہونا ہے اس کے لیے یہ رقم استعمال کی گئی۔ اور اس رقم کے بارے میں اللہ نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ رقم حلال اور جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔